کے سامنے یہ کہتا ہے کہ مجھے تو مسودہ مل گیا، آپ مجھے بتائیے مسودہ آغا صاحب مسودہ کہاں سے آیا؟ میری معلومات کے مطابق میں بھی ایک چھوٹا موٹا منسٹر رہا ہوں اس حکومتوں میں، میری معلومات کے مطابق لا منسٹر جب قانون بناتا ہے وہ کیبنٹ کی اپروول سے، وزیر اعظم کی منشا سے اس کی لا ڈویژن بناتی ہے۔ لا منسٹر کو کبھی یہ نہیں کہنا پڑتا کہ مجھے مسودہ مل گیا۔ کہاں سے ملا مسودہ؟ کس نے بنایا مسودہ؟ کس نے بھیجا مسودہ؟ کس لیے بھیجا مسودہ؟ اس صورتحال تھی اپوزیشن اور حکومت کے بیچ میں، اور انہوں نے یہ بات کی۔ ہمیں بڑا لوگ کہتے ہیں SCO پہ آپ احتجاج کی بات کرتے تھے، بلاول صاحب آن ریکارڈ ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسی ایوان میں بیٹھیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں وہ ایسی کیسے ہوتی ہے، لیکن ہم نے سمجھا، ہم نے اس کو درگزر کیا یا ہم نے اس کو نظر انداز کیا کہ جذبات میں ایک بات کی ایک نوجوان لیڈر نے۔ لیکن آج جب میرے سابق وزیر اعظم میرے لیڈر پہ بات ہوتی ہے، اس کے فلسطین کا کمٹمنٹ پہ بات ہوتی ہے، تو اسی ایوان میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے یہاں پہ تقریر کرتے ہوئے جب امت مسلمہ کی لیڈرشپ یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا امت مسلمہ کی مردہ لیڈرشپ کو کہا کہ آؤ کھڑے ہو جاؤ، آؤ ایک اسلامک بلاک بناتے ہیں فلسطین کے لیے، کشمیر کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے۔ کہاں تھے آپ جو آج سوال کرتے ہیں؟ اور اس وقت آپ کہاں تھے جب یہ آدمی جس کو آپ نے 450 ساڑھے 400 دنوں سے جیل میں ڈالا ہے، جس سے آپ ہمیں ملاقات نہیں کرنے دیتے، پورا نظام ایک شخص کی ایک سٹیٹمنٹ سے ڈرا ہوا ہے، پورا نظام ایک شخص کی طرف دیکھ رہا ہے کہ عمران خان کیا کہے گا۔ عمران خان نے جو کہنا تھا وہ صہیونیوں، نصرانیوں، یہودیوں اور ان کے گٹھ جوڑ کے بیچ میں یونائٹڈ نیشنز میں ایک بات کی تھی، and we will fight، ہم مقابلہ کریں گے۔ اور یہ بات بنی گالا عمران خان صاحب کو میں نے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب 2022 میں رژیم چینج کے بعد کی کہ خان صاحب یہ بات ٹھیک ہے کہ آزاد خارجہ پالیسی، روس سے تعلقات اور ایبسولوٹلی ناٹ بڑی وجوہات ہیں آپ کی حکومت ختم کرنے کی، لیکن میرے خیال میں سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے صہیونیوں، اسرائیل کے زرخریدوں کے بیچ میں یونائٹڈ نیشنز میں امت مسلمہ کو کھٹا کرنے اور یا کنابل و یا کنستعید اور مدنی ریاست کی بات کی، تو اس وقت ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ اس آدمی کو ویسے ہی مثال بنانا ہے۔ جب امت مسلمہ سے کوئی لیڈر کھڑا ہوتا ہے، یہ آپ کا میرا مشترکہ درد ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ آپ کا میرا مشترکہ درد ہے۔ جب کبھی انور سادات کھڑا ہوا، کرنل قذافی کھڑا ہوا، صدام حسین جب تک امریکہ کے ساتھ تھا ٹھیک تھا، لیکن جب کھڑا ہوا اس کو فارغ کر دیا، قذافی کو فارغ کر دیا۔ شاہ فیصل شہید نے جب تیل بند کیا عرب اسرائیل جنگ میں، جب اس نے فلسطینیوں کا ساتھ دیا، اس کو کس سے مروایا؟ شہید کر دیا۔ صدام حسین کو بڑی عید کے دن پھانسی دینا ایک میسج تھا امت مسلمہ کو۔ وہ ضیاء الحق صاحب جو پاکستان کے لیے ایک کردار انہوں نے ادا کیا، لیکن جب اس روس ٹوٹا اور اس کے بعد اس آدمی نے یہ کہا کہ اب ہم سینٹرل ایشیا میں اسلام کا پرچم لہرائیں گے، اس کے بعد امریکہ نے کیا کہا کہ نہیں یہ ہمارا ایجنڈا نہیں ہے، تو انہوں نے نہیں چھوڑا، چاہے سیاسی ہے چاہے غیر سیاسی ہے، جس نے امت مسلمہ کی بات کی ہے اس کو مار کے چھوڑا۔ بھٹو نے جب نیوکلیر ایسڈز پہ کمپرومائز نہیں کیا اور رد قادیانیت پہ دستخط کر دیا، اس نے خود کہا تھا مجھے پتا ہے میں اپنے ڈیتھ وارنٹ پہ دستخط کر رہا ہوں، تو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ ہوش کے نہ کھل لو، ہوش کے نہ کھل لو۔ جب بھی وقت کا کوئی لیڈر پیدا ہوگا امت مسلمہ میں چیلنج کرے گا، جب ٹیپو سلطان پیدا ہوگا وہ کہیں نہ کہیں سے میر جعفر لا کے، میر صادق لا کے پیٹ سے وار کریں گے۔ یہی عمران خان کے ساتھ ہوا، لیکن وہ خوش قسمت ہے اللہ نے اس کی زندگی لکھی تھی، ورنہ وزیر آباد میں ملک کے دشمن، اسلام کے دشمن، پاکستان کے دشمن اپنا کام کر گئے تھے۔ تو میرے دوستو آپ آئین سازی کیجئے، لیکن لوگوں کے سروں سے دوپٹے چھین کے نہیں۔ آپ آئین سازی کیجئے، لیکن فیاض ہمارے MNA ہیں، آپ کے بھی بچے ہوں گے، آپ کے بھی بیٹے ہوں گے۔ فیاض صاحب کے بیٹے کا اس کے بدن کا گوشت پلاسوں سے کھینچ کے اس کی ماں کو اس کی چیخیں سنائی گئی اور کہا گیا اب بولو اپنے باپ کو، اب بولو اپنے خاوند کو کہ وہ اپنا ووٹ ہمیں دیتا ہے نہیں دیتا،
ترمیم کے حق میں دیتا ہے نہیں دیتا؟ یہ کیسی آئینی ترامیم ہے جس میں ہمیں اس کو اغوا کرنا پڑ رہا ہے؟ یہ کیسی آئینی ترامیم ہے جس میں سعد اللہ بلوچ، وہ کشمیر میں تو نہیں رہتا، مقبوضہ کشمیر میں، سعد اللہ بلوچ جو ہے ہمارے اس معزز ایوان کا، وہ فلسطین میں تو نہیں رہتا، وہ غزہ کا باشندہ نہیں ہے، وہ پاکستان کا اور پاکستان کے دل پنجاب کا باشندہ ہے۔ اس کی وائف، اس کی بیٹی اور ان کی خالہ کو اٹھا لیا گیا اور تھریٹ کیا گیا کہ آؤ ووٹ کرو ان ترامیم کے حق میں، ورنہ آپ کے ساتھ یہ اور یہ کیا جائے گا، یہ آپ کی ترامیم ہے۔ آپ سوال کرو بلاول صاحب سے، میاں نواز شریف صاحب سے سوال کریں کہ کیا یہ سب آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ راج صاحب، یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم نہیں کر رہے۔ ہو سکتا ہے آپ نہ کر رہے ہوں، لیکن حکومت آپ کی ہے، حکومت مسلم لیگ نون کی ہے، صدر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے۔ بڑا عجیب لگتا ہے، بڑا عجیب لگتا ہے آئین بنانے والی جماعت جو اپنے آپ کو آئین بنانے کی دعوے دار کہتی ہے اور ووٹ کو عزت دو کی نمبردار مسلم لیگ نون، آپ کے دور میں آئین کے ساتھ، بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ یہ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، کیا آپ پاکستان کی تاریخ کے سامنے سرخرو ہوں گے آج جو سپریم کورٹ پہ حملہ ہے؟ آج جو جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب توجہ کیجئے، آج جو چیف جسٹس آف پاکستان پہ حملہ ہے، یہ تو وہی چیف جسٹس کی کرسی ہے۔ بڑا شہید بی بی کی بات کرتے ہیں، صرف قربانیوں کو ہم نے کیش نہیں کرنا، ان کے قربانیوں کا جو ماخذ ہے، اس کا جو اصل ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ شہید بی بی نے اپنی شہادت سے پہلے کہا تھا اپنے چیف جسٹس کے گھر پہ پاکستان کا جھنڈا لہراؤں گی۔ میاں صاحب خود نکلے تھے، لانگ مارچ کیا تھا چیف جسٹس صاحب کے لیے اور سپریم کورٹ کے لیے۔ قاضی حسین احمد صاحب نے قربانی دی اور ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے جیل کاٹی آزاد سپریم کورٹ کے لیے۔ تو جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، جب اتنی قربانیوں سے ہم نے اپنے سپریم کورٹ کو مضبوط کیا، چیف جسٹس کو توانا کیا، اس کی کرسی کو تگڑا کیا، آپ پھر کیوں اپنی باتوں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ آپ کیوں پھر سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہو رہے ہیں یا اپنا کندھا دے رہے ہیں؟ کیا ایک ملک میں دو وزیر اعظم ہو سکتے؟ کیا ایک ملک میں دو آرمی چیف ہو سکتے؟ کیا ایک جماعت میں دو چیئرمین ہو سکتے ہیں؟ اگر صدر ایک ہوتا ہے، وزیر اعظم ایک ہوتا ہے، آرمی چیف ایک ہوتا ہے، تو پھر چیف جسٹس دو کیوں؟ آپ کو ایسی سپریم کورٹ کیوں چاہیے جو آپ کے سامنے لیٹ جائے؟ آپ کو ایسا قاضی قضات کیوں چاہیے جو آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو؟ آپ اپنی آئینی ترامیم تو پڑھیے۔ میں خود اس پارلیمنٹری کمیٹی کا ممبر ہوں، 2018 سے ممبر ہوں، اس میں 8 ممبران ہیں، 4 حکومت کے، 4 اپوزیشن کے۔ جب آپ نے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، جب آپ نے یہ قانون سازی کی کوشش کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹری کمیٹی آن ججز میں آپ حکومت اور اپوزیشن کی تعداد میں فرق ڈال کے حکومت کی تعداد بڑھا رہے ہیں، تو آپ بیسیکلی کیا کر رہے ہیں؟ جو حکومتی ممبران ہوں گے وہ اپنی حکومت کی لان ٹو کریں گے۔ آپ بیسیکلی چیف جسٹس کو ملک کے وزیر اعظم چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کے آگے سبسروینٹ کر رہے ہیں۔ اگر وزیر اعظم پاکستان چیف جسٹس کو نامینیٹ کرے گا تو اسلام کا کانسیپٹ ہے قاضی علی السلطان، قاضی سلطان کے اوپر طاقتور ہوتا ہے، وہ ہر کسی سے پوچھ سکتا ہے۔ جب آپ اس کے طریقہ انتخاب کو چینج کر رہے ہیں، آپ بیسیکلی کانسٹیٹیوشن کے گرنڈوں کو چھیڑ رہے ہیں، بنیادوں کو چھیڑ رہے ہیں۔ ہمارا آئین پاکستان سپریشن آف پاورز کے کانسیپٹ پہ مشتمل ہے، آزاد عدلیہ، آزاد مقننہ اور آزاد انتظامیہ۔ لیکن جب آپ نے 19 بیلنس چھیڑ دیا تو آج تو آپ کو اپنی مرضی کا کوئی چیف جسٹس مل جائے گا، لیکن کل کو پھر کوئی اور مولوی مشتاق ادھر سے پیدا ہو کے کسی اور بھٹو کو ٹانگے گا۔ کیا آپ تاریخ میں جواب دے سکو گے؟ کیا آپ سخرو ہو سکو گے جو آپ سپریم کورٹ کو حکومت وقت کی پاؤں کی چوٹی بنانا چاہ رہے ہیں؟ میرے دوستو، میرے بھائیوں، ہمارے دین کا کانسیپٹ ہے قاضی سوال کرتا ہے، اس کے پاس اختیار ہے۔ 184(3) سو موٹو، اس پہ حملہ ہے۔ کیوں حملہ ہے؟ کیونکہ 8 فروری کے الیکشن میں جو ڈاکہ پڑا اس پہ ہماری پٹیشن سپریم کورٹ میں موجود ہے۔
اور اس کو 184(3) کے تحت چیف جسٹس جو بھی آتا ہے اٹھا سکتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ جو بھی نیا چیف جسٹس آتا ہے اس کے آنے سے پہلے یہ اختیار لے لو اور چیف جسٹس کے اپوائنٹمنٹ کا اختیار چیف جسٹس آف پاکستان کا وزیر اعظم پاکستان کو دے دو, اور ساتھ میں آئینی کوٹ. کون سی آئینی کوٹ؟ کس لیے آئینی کوٹ؟ کس طرح کی آئینی کوٹ؟ آپ مجھے بتائیے 2008 سے 2013 تک آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان نہیں تھے؟ راجہ صاحب جب گفتگو فرما رہے تھے سابق وزیر اعظم, آپ وزیر اعظم نہیں تھے. اس کے بعد میاں صاحب 13 سے 18 تک وزیر اعظم نہیں تھے. بیچ میں شاہد خاقان صاحب آ گئے اور اس کے بعد 16 مہینے پھر آپ اکٹھے تھے. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم, بلاول صاحب ان کے ساتھ وزیر خارجہ. تب تو آپ کو آئینی ترامیم کا دورہ نہیں پڑا, تب تو آپ کو بے نظیر بھٹو صاحبہ سے اپنی کمٹمنٹ یاد نہیں آئی, تب تو آپ کو بھٹو صاحب کی قربانی یاد نہیں آئی کہ ایک جج نے ان کے ساتھ کیا کیا. اور جس جج نے آپ کو انصاف دیا, اتنی تو محسن کش نہ بنے, اتنی تو رواداری, اتنی تو حیا رکھیں کہ جو شخص 50 سال بعد آپ کو انصاف دے گیا آپ اس کے انصاف سے اتنا ڈرتے ہیں. کیوں؟ آپ کو اپنی مرضی کا انصاف چاہیے. 50 سال بعد اگر بھٹو کو انصاف مل گیا تو پچھلے سال کا انصاف نہیں ہونا چاہیے. اور یہ کس نے کہا ہے کہ جو آ رہا ہے وہ کسی کو انصاف دے گا؟ انصاف تو رب کریم دے گا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, خدا را آپ آئینی ترامیم لائیے, ہم اس کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس ایوان میں لائیے, اندھیر کمروں میں نہیں, کسی کی مرضی منشا پہ نہیں. رات کے 1-2 بجے جب اس حکومت کا برائے نام لا منسٹر میڈیا کے سامنے یہ کہتا ہے کہ مجھے تو مسودہ مل گیا, آپ مجھے بتائیے مسودہ, آغا صاحب مسودہ کہاں سے آیا؟ میری معلومات کے مطابق, میں بھی ایک چھوٹا موٹا منسٹر رہا ہوں اس حکومتوں میں, میری معلومات کے مطابق لا منسٹر جب قانون بناتا ہے وہ کیبنٹ کی اپروول سے, وزیر اعظم کی منشا سے اس کی لا ڈویژن بناتی ہے. لا منسٹر کو کبھی یہ نہیں کہنا پڑتا کہ مجھے مسودہ مل گیا. کہاں سے ملا مسودہ؟ کس نے بنایا مسودہ؟ کس نے بھیجا مسودہ؟ کس لیے بھیجا مسودہ؟ میں پیپلز پارٹی پہ میرا بڑا سوال ہے, کیونکہ جس سے توقع ہوتی ہے اسی سے سوال ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں ہم نے آئین پاکستان بنایا, بلاول صاحب آج نہیں ہے, ورنہ میں محترم بلاول صاحب سے پوچھتا کہ اور تو کوئی کرے تو کرے, آپ کی جماعت, بھٹو صاحب کی جماعت کیسے آرٹیکلیٹ میں چینج کر سکتی ہے؟ فنڈامنٹل رائٹس کو کیسے آپ چینج کر سکتے ہیں؟ ملٹری کورٹس کے حق میں کیسے آپ بات کر سکتے ہیں؟ بنیادی انسانی حقوق میں آپ چینج کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں اور دوستوں, قرآن میں اللہ فرماتے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, اور مومنین کو جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپس میں شورا کرتے ہیں. یہ شورا کو شورائیت کا اختیار دو. جو اختیار نہیں دے رہا چھینو اپنا اختیار, یہاں چیزیں لاؤ, یہاں فیصلہ کرو, یہاں فیصلہ کرو گے. ہم وہ مسودہ عمران خان کے سامنے لے کے رکھ دیں گے کہ خان صاحب یہ کہیں سے آیا نہیں ہے, ڈکٹیٹ نہیں ہوا, یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف نہیں ہے, یہ آپ کو ملٹری کورٹ کے حوالے کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ پاکستان میں انصاف کے لیے ہے, آئین کو بہتر کرنے کے لیے. ہم ان کو قائل کریں گے, وہ بھی انصاف کے نام پہ جماعت بنائے بیٹھا ہے. لیکن آج اگر یہاں پہ اس ایوان میں آپ ایسے قوانین پاس کر رہے ہیں جس کے لیے کل آپ تاریخ کے سامنے شرمسار ہوں گے کہ آپ بھول گئے ایک مطلق اعلان نے آپ ہی کے لیڈر کو ہتھکڑیاں پہنا کے ملک سے باہر در بدر کیا. ہاں, میرا لیڈر در بدر ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ کھڑا ہے, وہ ڈیل نہیں لے رہا, وہ کہتا ہے میں کھڑا ہوں, میں نہیں جاؤں گا, ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. لیکن کچھ لوگوں کو چھوڑ کے جانا پڑتا ہے, کچھ گئے ہیں, میں برا نہیں کہتا. ماضی میں بہت سی لیڈرشپ جلا وطن بھی ہوئی ہے, لیکن جو آپ کے ساتھ ہوا ہے آپ وہی گڑا پھر کھود رہے ہو. یاد رکھنا, جو بوتے ہو وہ کاٹو گے. آج جو کرو گے یہ دنیا مکافات عمل کی جگہ ہے. آج آپ عمران خان صاحب کو ٹانگنے کے لیے, ان کو ملٹری کورٹ کے حوالے کرنے کے لیے کسی کی خواہشات پوری کر رہے ہیں. یہ آئینی ترامیم جس طریقے سے پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اغوا کر کے, ابدک کر کے, خواتین کو اٹھا کے, صرف شہریار آفریدی کی وائف اور ان کی بیٹیاں, ان کو اٹھانا کافی نہیں تھا, جو آپ نے وہ سلسلہ آج بھی رکھا. اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو میں بصد احترام کہوں گا جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب کہ یہ آئینی ترامیم نہیں,
یہ غیر آئینی ترامیم ہے، یہ غیر آئینی ترامیم ہے. آپ کھڑے ہو جائیں اور ڈیمانڈ کریں کیا وہ بات کرتے ہیں، لیکن یا ان سے بات کر لو یا ان سے لڑ لو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دن کی روشنی میں تو اسپیشل کمیٹی بیٹھے، وہ عمر ایوب، صاحبزادہ حامد رضا، بیرسٹر گوہر، یامر ڈوگر سے بات کرے، اور رات کی تاریکی میں آپ ہماری ماں بہنیں اٹھا لیں. یاد رکھنا عزت سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. عزت پہ حرف آئے گی تو پھر آئین قانون پیچھے رہ جائے گا. اس ملک میں بہت برا حال خدا نخواستہ ہو جائے گا. آپ دیکھ لیں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیں فاٹا ٹرائبل بیلٹ میں کیا ہو رہا ہے. پشتون کیا بات کر رہے ہیں، بلوچ کیا بات کر رہے ہیں. اس وقت صرف تحریک انصاف اور کسی اتقاب کی جماعتیں بھی، ایک زمانے میں پیپلز پارٹی ملک کی بڑی جماعت ہوا کرتی تھی. یہ بڑی جماعتیں خاص کر پی ٹی آئی کشمیر میں ہے، جی بی میں ہے، سندھ میں ہے، کراچی میں ہے، جب بلوچستان میں ہے، پنجاب میں ہے، اسلام آباد میں اور خیبر پختونخوا میں ہماری جماعتیں، بڑی وفاقی جماعتیں علاقائی تعصب کو بڑھنے نہیں دیتی. بلوچ، پنجابی، سندھی، پٹھان کے نام پہ سیاست کرنے نہیں دیتی. یہ جماعتیں نسل کی امتیاز سے اوپر اٹھ کے پاکستانیت اور جناح کے نام پہ سیاست کرتی ہیں. جب آپ ان بڑی جماعتوں کو کمزور کرو گے، ان کو لوگوں کو اٹھاؤ گے، ان کو مارو گے، ان کو بے عزت کرو گے، آپ اس ملک کو لوگوں ان خطرناک افریتوں کے ہاتھ میں آپ دھکیل دو گے جو بلوچستان میں ہمارے فوج کو نہیں چھوڑ رہے، جو خیبر پختونخوا میں ہماری ایف سی کو نہیں چھوڑ رہے، جو ہمارے مزدوروں کو نہیں چھوڑے. دکی میں جو ہوا بلوچستان میں 20 مزدوروں کا کیا قصور تھا، پنجابی مزدور کا کیا قصور ہے، پشتون کا کیا قصور ہے جو مزدوری کے لیے باہر گیا ہے اور اس کی گھر کی عزت تاراج ہو رہی ہے ٹرائبل بیلٹ میں، یا بلوچ کا کیا قصور ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آج ہم یہاں مل کے بیٹھیں. آپ ان آئینی ترامیم کو سیوان میں لائیں، اس پہ مہینہ 2 مہینے بحث کریں. ہم انشاءاللہ اس کو وہ بہتر کر کے دیں گے کہ آئین پاکستان کا نظارہ دنیا کرے گی. اس میں بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ بھی ہوگا، اس میں سویلین سپریمیسی بھی ہوگی، لیکن اس میں آزاد جوڈیشری بھی ہوگی. اور یہ فوج بھی ہماری دشمن نہیں ہے. ایک دن اگر فوج نہ ہو یہ ملک نہیں رہ سکتا. لیکن فوج جب اسٹیبلشمنٹ جب سیاست میں آتی ہے، وہاں پھر قائد اعظم کا فرمان کا روک ہے جو اسٹاف کالج کوٹہ میں نے کہا تھا کہ پالیسی از اے ڈومین آف سیویلینس اینڈ یو آر سپوزڈ، آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. یو آر سپوزڈ ٹو امپلیمنٹ دی آرڈرز، دی پالیسیز آف دی فیڈرل گورنمنٹ آف دی سیویلینس. پالیسی ہم نے بنانی ہے، مل کے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے. لیکن اگر یہ نہیں کرو گے، اغوا کاری جاری رہے گی، ابڈکشن جاری رہے گی، ڈس اپیئرنس جاری رہے گی. آج یہ پورے ایوان میں پیچھے دیکھ لیں، آپ تو بیٹھے، یہ میرے پیچھے پورا ایوان خالی ہے. آج جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، دہشت گرد کھلے پھر رہے، قاتل کھلے پھر رہے، ڈاکو کھلے پھر رہے، لیکن ایمنیز اپنی جان بچاتے پھر رہے. یہ کرسیوں پہ آپ کے بھائی بہن بیٹھا کرتے تھے اور پھر آئیں گے انشاءاللہ. لیکن آپ سوال تو کیجئے یہ کیا وجوہات ہیں؟ اگر آئینی ترامیم اتنی اچھی ہیں، پاکستان کے لیے بہتر ہیں، تو ان کو اغوا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ ان کے ضمیر کیوں خریدنے پڑ رہے ہیں؟ ان کی بیٹیاں کیوں اٹھانی پڑ رہی ہیں؟ ان کے بچوں کے گوشت کو کیوں نوچا جا رہا ہے؟ یہ آپ کسی کے بدن کے گوشت کو نہیں نوچ رہے، آپ سیاست کے اس مردہ ضمیر بدن کو مزید تاریک کر رہے ہیں. آپ مت نوچنے دو سیاست کے اس چہرے کو، مزید جتنا نوچ چکے وہ کافی ہے، اور شہادتیں مت دینے دو اور پاکستان کو تباہ مت ہونے دو. آخری بات، اے چاند یہاں نہ نکلا کر، یہاں الٹی گنگا بہتی ہے. اے چاند یہاں نہ نکلا کر، یہاں الٹی گنگا بہتی ہے. اس دیش میں اندھے حاکم ہیں، نہ ڈرتے ہیں، نہ نادم ہیں، نہ لوگوں کے وہ خادم ہیں. ہاں ہے اس دیش میں کاروبار بہت، ہاں اس دیش میں کاروبار بہت، اس دیش میں گردے بکتے ہیں، اس دیش میں گردے بکتے ہیں. کچھ لوگ ہیں علی شان بہت اور کچھ کا مقصد روٹی ہے. اے چاند یہاں نہ نکلا کر، لیکن ہم مایوس نہیں ہیں. ہم اپنے اللہ پہ ہمیں یقین ہے، ہمیں یقین ہے جس قوم نے ہم نے بھیجا ہے، ہمیں بڑی طاقت ہے، ہمیں بڑی جستجو ہے، ہمیں بڑا حوصلہ ہے. انشاءاللہ عمران خان نکلے گا، آئے گا، اور جو میں نے بات کی تھی عوام کی طاقت سے اس کرسی پہ ایک بار پھر بیٹھے گا. لیکن وہ تب ہوگا اور پاکستان میں جمہوریت تب مضبوط ہوگی جب ہم ایک دوسرے کو اغوا کرنا، بلیک میل کرنا، عزت تاراج کرنا اگر ہماری طرف سے ہوا ہے وہ بھی غلط ہے. اگر ہماری طرف سے کسی کا دروازہ توڑا گیا وہ بھی غلط ہے.
اگر ہماری طرف سے ہماری حکومت میں رات کو کسی کو اٹھایا گیا وہ بھی غلط ہے، لیکن آج آئین سازی کے نام پہ جو پاکستانی لیڈرشپ، پاکستانی عوام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے سامنے ہمارا چہرہ شرم سے شرمسار ہے کہ آج پاکستان میں آئین سازی کی بات ہو رہی ہے ڈپٹی اسپیکر